فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یغفل الناس عنہ بین رجب ورمضان وهو ذلك الشہر الرجب والشعبان ان الشہر شعبان شعری کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ حاضرین و سامعین کرام، اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کا شکر ہے اور اس کا بدرجہ اتم اور بدرجہ کثرت احسان عظیم ہے کہ جس رب ذوالجلال نے ہمیں جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں کے ساتھ اپنی بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ جل مجدہ ان ساعتوں کو، گھڑیوں کو، لمحات کو قبر و آخرت کی ساعتوں میں کامیابی کے ذرائع اور وسائل اور رسائل بنائے۔ آج رجب المرجب کا آخری دن ہے، 30 رجب ہے، اور شعبان المعظم جو ہے وہ اپنی آمد کی آب و تاب کے ساتھ ہے۔ کل شعبان المعظم کی پہلی تاریخ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مقدس کی ساعتوں میں اپنے قرب و وصال کی گھڑیاں تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس شعبان کے بعین ہی اختتام کے ساتھ پورے سال کی محنت کا مہینہ، پورے سال کی عبادت کا خلاصہ، پورے سال کے ذکر کا نچوڑ رمضان المبارک، اس کی آمد ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں مہینوں یعنی شعبان اور رمضان کی ہمیں برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان المعظم اور پھر رمضان اور اس کے ساتھ پھر رجب جو مکمل ہونے جا رہا ہے، دیکھیں ہر ایک چیز کا ایک موسم ہوتا ہے۔ موسم گندم کا ایک موسم ہے، گنے کا ایک موسم ہے، چاول کا موسم ہے، فصلیں اگر لی جائیں، یا بچہ سارا سال پڑھتا ہے تو امتحان کے دنوں میں اس کی تیاری امتحان کا موسم ہوتا ہے۔ بندہ ساری نماز پڑھ لیتا ہے، کوئی بھی نماز ہو، اور وہ نماز پڑھنے کے بعد اس نماز کا صلہ حاصل کرنے کا موسم ہے دعا۔ کوئی شخص مزدوری کر لیتا ہے، سارا دن مزدوری کرنے کے بعد آخری لمحات اس کی مزدوری کے حصول کا موسم ہوتا ہے، اور کوئی موسم سے ہٹ کر اگر اپنی سٹرگل کو، اپنی کوشش کو، اپنی محنت کو، اپنی سعی کو جو ہے منتج بنانے کی، یعنی اس سے نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کرے تو وہ بالکل بے سود ہے، وہ بیکار ہے، کار آمد نہیں ہے۔ تو اسی طرح نیکیوں کا جو موسم ہے یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم کا مہینہ کیا ہے؟ یہ موسم ہے نیکیوں کا، اللہ کی قرب تلاش کرنے کا، رب ذوالجلال کی ذات کو جو ہے تلاش کرنے کا، اس کی مہربانیوں کا مستحق بننے کا۔
اس کی مہربانیوں کا مستحق بننے کا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن نسائی کتاب الصیام حدیث نمبر 2357، فرمان ذیشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا لجپال نے ارشاد فرمایا، اللہم بارک لنا فی رجب، کہ یا اللہ رجب کے مہینے میں ہمارے لیے برکت پیدا فرما، رجب کے مہینے میں ہمارے لیے برکت پیدا فرما، اور حضور کی دعا قیامت تک کے لیے ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اٹھے ہوئے ہاتھ اور ہلتے ہوئے لبوں سے نکلنے والے الفاظ اصحاب رسول کے لیے بھی ہیں، تابعین کے لیے بھی ہیں، تبع تابعین کے لیے بھی ہیں، اور قیامت تک آنے والے سارے اہل ایمان کے لیے، سارے مومنین مومنات مسلمین مسلمات جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان و ایقان ہے، سب کے لیے ہے۔ تو حضور نے یہ دعا فرما کر قیامت تک یہ فرما دیا کہ رجب کا مہینہ آئے تو تم بھی یہی کہو کہ یا اللہ رجب میں ہمارے لیے برکت پیدا فرما، اللہم بارک لنا فی رجبا، کہ یا اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں برکت پیدا فرما، وشعبان، اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت پیدا فرما، وبلغنا رمضان، یا اللہ رجب اور شعبان کی برکت کے صدقے ہمیں رمضان بھی نصیب فرما، ہمیں یعنی ایک ہی فکرے میں، ایک ہی جملے میں، ایک ہی دعا میں اللہ نے ہمیں رمضان تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں رمضان کی فضیلت، برکت اور خوبصورتی تک ہمیں پہنچا دیا ہے، اور یہی ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اب ہمارے ساتھ کتنے تھے پچھلے سال جو اب نہیں ہیں، اور ابھی رمضان میں تو 1 ماہ تقریباً باقی ہے، ہم میں سے کسی کا کیا پتہ؟ لیکن دعا یہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ بلغنا رمضان، ہمیں رمضان کی ساعتیں نصیب فرما، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے۔ اور فرمایا ذالک الشہر، یعنی یہ جو شعبان کا مہینہ ہے شروع ہو گیا، ہو رہا ہے، فرمایا یہ وہ مہینہ یغفل الناس عنہ، لوگ اس مہینے میں غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ غفلت کا شکار ہوتے ہیں، پردے میں رہتے ہیں اور لاپرواہی میں پڑے رہتے ہیں، اپنی ایمانی کمزوری کو اسی طرح کانٹینیو رکھتے ہیں۔ بین رجب و رمضان، یعنی رجب اور رمضان کے درمیان جو مہینہ ہے وہ کیا ہے؟ شعبان المعظم کا۔ وَهُوَ شَهْرٌ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے ترفع فیہ الاعمال، جس مہینے میں سارے اعمال جو پچھلے سال کے مہینوں میں، ساتوں میں، گھڑیوں میں، لمحات میں انسان کرتا ہے، اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے جاتے ہیں، نامہ اعمال تیار ہوتا ہے۔ الی رب العالمین، فانا احب ان یرفع عملی وانا صائم، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کہ میری یہ خواہش ہے کہ اگر شعبان کے مہینے میں میری روح پرواز کر جائے، میں اس دنیا سے چلا جاؤں، تو میرے اعمال نامے میں بھی برکت لکھی جائے اور میں حالت روزے میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ اس لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے ہٹ کر سب سے زیادہ روزے رمضان سے ہٹ کر شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ بھی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اپنا ایک مثالی انداز ہے۔ لیکن فقہائے کرام نے ہمارے لیے لکھا ہے کہ اگر ہم برداشت کر سکتے ہیں تو ہم رکھیں، اگر ہمارے اندر سکت ہے، قوت ہے، ایمانی بھی جسمانی بھی۔ تھوڑا
ہیلتھ فل بندہ ہوگا تو ایمان بھی مضبوط ہوگا نا. تو اگر کسی کا جسم نحیف اور کمزور ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نفلی روزے رکھتے رکھتے رمضان سے ہی جاتا رہے. اس چیز کی بھی احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ اس میں ایام بیض کے رکھ لیں، ایام بیض کے جو 13 14 15 کے ایام بیض کے روزے ہیں وہ رکھ لیں، پیر کا رکھ لیں، ہر پیر کا، جمعرات کا رکھ لیں، جمعے کا رکھ لیں، روزانہ نہ رکھیں تاکہ جسم کو عادت بھی پڑ جائے اور جسم جو ہے آنے والی جو ایک مکمل تیاری ہے رمضان کی 30 دنوں کی مکمل، اس کے لیے جسم کو عادت بھی بن جائے. اور ماشاءاللہ اس دفعہ تو الحمدللہ روزے اور اچھے موسم میں آ رہے ہیں. 2 یا 3 اپریل کو اپروکسیمیٹلی روزہ ہوگا تو جلدی روزے آ رہے ہیں، کسی حد تک ٹھنڈے اور غالباً اے سی کی بھی ضرورت نہ پڑے یا پنکھے بھی خال خال چلیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. اللہ اکبر. چونکہ زندگی میں عمل جو ہے اسی زندگی کے ساتھ ہے، جو چلا گیا وہ تو ختم ہو گیا. من مات قد قطع عملہ، جو دنیا سے چلا جاتا ہے عمل تو کر ہی نہیں سکتا. تو ایک ایک سانس قیمتی ہے، ایک ایک سانس قیمتی ہے. یہاں ہمارے سامنے رو صاحب بیٹھے ہوتے تھے کرسی ڈال کے، ایسے خطاب میں شروع کرتا تھا تو وہ پہلے بیٹھے ہوتے تھے. اور کتنے نمازی ہیں، دوست احباب ہیں، محلے دار ہیں آپ کے میرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. تو زندگی کے لمحات بڑے قیمتی ہیں، ایک ایک لمحہ. دنیا کی جتنی مصروفیات ہیں انہوں نے ختم ہونے کا نام لینا ہی نہیں ہے. کوئی کہے نا کہ مجھے یار فرصت ملے گی میں پھر روزے رکھ لوں گا، پھر نماز پڑھ لوں گا، پھر اللہ کے ذکر میں مشغول اور مصروف ہو جاؤں گا. نہیں نہیں، گا نہیں، گا تو اللہ کے پاس ہے. مستقبل رکھوں گا، کروں گا، یہ تو اللہ کے پاس ہے، مجھے تو ہے ہی نہیں. جب مجھے اپنے اگلے لمحے کا نہیں پتا تو بندہ اتنی بڑی بھرم والی بات کیسے کرتا ہے، اتنی بڑی وزنی بات کیسے کر دیتا کہ یار اگلے سال رکھ لیں گے، یار کل نماز پڑھ لیں گے. بھائی صاحب جب بندے کے پاس ہے ہی نہیں، بندے کے پاس تو ابھی بھی نہیں ہے. ہم ماضی اس کے پاس ہے چونکہ اس نے خود گزارا ہے، کل گزارا ہے، مہینہ گزارا ہے، سال گزارا ہے، 50 سال گزارے ہیں، 20 سال گزارے ہیں. اس کی کتاب وہ خود جانتا ہے، نہ اگلے لمحے کی کتاب جانتا ہے نہ کل کی کتاب جانتا ہے. اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا کرو کہ یا اللہ رجب اور شعبان، رجب اور رمضان کے صدقے، رجب اور شعبان کے صدقے ہمیں رمضان کی ساتوں تک پہنچنے کی توفیق و سعادت عطا فرما. اور لوگ غافل ہوتے ہیں. یعنی اب اس دعا سے، حضور کے فرمان سے میں یہ بات بھی مترشح کرنا جا رہا ہوں کہ اگر دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے رمضان کی ساتیں دے، میں تڑپتا ہوں، میرے جذبات ہیں، میری ایمانی کیفیات ہیں کہ میں رمضان کے روزے رکھوں، رات کو تراویح پڑھوں، اللہ اکبر، اور رات کو اٹھوں تیری بارگاہ میں جھکوں، تو حضور کی دعا کے صدقے میرا یہ اور ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے کہ اگر موت بھی ہے تو بندے کے اس ذوق اور شوق کی وجہ سے اللہ وہ بھی ٹال کے کہے گا کہ اسے رمضان دے دو. اسے چاہت کی بات ہے نا، اگر چاہت کریں گے تو ہو سکتا موت کو بھی رب ٹال دے. ایمان ہے کہ نہیں؟ بندے کی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا کہ میرا بندہ اتنا شوق رکھ رہا ہے، اتنی رغبت رکھ رہا ہے، اور 1 مہینہ ہے. فرشتوں اگر اس کی موت ہے تو ٹال دو، رمضان دے دو، اسے رمضان کے لمحات دے دو، روزے دے دو، تراویح دے دو، رمضان کی تمام کیفیات سے اسے فیض یاب کر دو. اللہ اکبر. پھر اگلی بات، امام قسطلانی نے، ان کی کتاب ہے المواہب اللدنیہ، امام قسطلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بڑا نام ہے. انہوں نے لکھا کہ ان شہر شعبان شہر الصلاۃ، کہ یہ جو شعبان المعظم کا مہینہ ہے
یہ درود علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ درود علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے تو سورۃ الاحزاب میں اللہ نے کلیئرنس کے ساتھ فرما دیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم پر یصلون علی النبی درود پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ پڑھیں گے تو بھیجیں گے نا جی بیگ صاحب، جب پڑھ لیا تو چلا گیا۔ درود پڑھتے ہیں، یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے وہ جن کے دلوں میں میں نے ایمان کا خزانہ رکھ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھے گا وہی جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے دل میں جب ایمان ہے، یعنی زبان سے کلمہ پڑھا مگر ایمان نہیں، قبول ہوگا یا نہیں، تو اس نے تو پڑھنا کیا ہے؟ تو درود تو 24 گھنٹے پڑھنے والی عبادت ہے۔ درود کیا ہے؟ 24 گھنٹے، 24 آور پڑھتے پڑھتے سو جاؤ۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، صلی اللہ کہتے کہتے۔ حضرت علامہ حکیم الامت ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آپ روزانہ 1000 مرتبہ حضور پر درود پڑھ کے سوتے تھے، 1000 مرتبہ۔ فرمایا ایک دفعہ بھول گیا پڑھنا تو حضور خواب میں تشریف لے آئے۔ ایسے نہیں قلم چلتے، اور جب اٹھا تو پتہ نہیں کتنی نعتیں لکھ دی۔ اللہ اکبر۔ تو درود کی کثرت شعبان المعظم۔ ویسے تو ہر وقت جو ہے نا درود ہماری زبان پر رہنا چاہیے، کیونکہ فرمایا درود جو ہے وہ مستجاب الدعوات ہے، کہ تمہاری زبانوں سے دلوں سے نکلنے والی دعا میں اگر درود شامل ہو جائے، تمہارے عمل سے سرزد ہونے والی عبادت میں اگر مجھ پر درود شامل ہو جائے تو وہ دعا کبھی کہیں ٹھہرتی نہیں، ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتی ہے۔ اور ائمہ اعظام نے فرمایا کہ شعبان درود کا مہینہ کیوں؟ وہ آگے یہ فرماتے ہیں ان شعر شعبان شعر الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن آیت الصلاۃ نزل فی شعر شعبان، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی آیہ کریمہ ہے، یہ شعبان کے مہینے میں ہی نازل ہوئی ہے۔ کس مہینے میں؟ تو پھر ظاہر بات ہے کہ جس مہینے میں یہ آیہ درود، آیہ صلاۃ و سلام نازل ہوئی ہے، تو بدرجہ اتم ہمیں یہ حکم جو ہے دیا گیا کہ یہ رمضان سے پہلے شعبان میرے محبوب پر درود پڑھنے کا مہینہ ہے، درود پڑھنے کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے دو چیزیں ہو گئیں، ایک چیز یہ ہے کہ اس میں یہ اس مہینے میں دعا کی جائے کہ یا اللہ اس کے صدقے ہمیں رمضان تک پہنچا، رمضان تک پہنچا۔ اور دوسری چیز کثرت درود علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نمبر 3 تلاوت قرآن۔ اس کو شعبان کو شعر القرآن بھی کہا گیا کہ یہ قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے۔ اب ہم تھوڑی سی مطلب ایک کنسرننگ مجھے یہ ہے، یہ ہمیں ہونا بھی چاہیے کہ ہم نے قرآن مجید کو صرف ایک تلاوت والی کلام سمجھ لیا ہے، کہ صبح اٹھے، کھولا، آدھا رکوع، ایک صفحہ پڑھا اور رکھ کے تو چلے گئے اپنے کام پہ، جی برکت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن کا ایک ایک حرف تمہارے لیے شفا ہے، نو ڈاؤٹ ان اٹ لا ریب فیہ، یعنی کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے کہ اس میں شفا نہیں ہے، برکت نہیں ہے، خیر نہیں ہے، یہ تو بات ہے ہی نہیں۔ کہ کوئی مت سوچے کہ یار میں قرآن کی کوئی آیت پڑھوں گا
یا کوئی لفظ پڑھوں گا یا سورت پڑھوں گا تو مجھے برکت حاصل نہیں ہوگی؟ ہوگی، یقیناً ہوگی، یقیناً ہوگی، کیونکہ ایک حرف پہ 10 نیکیاں، ایک حرف پہ 10 نیکیاں، الف 1 10، لام 10، میم، الف لام میم قرآن کا لفظ ہے، حروف مقطعات میں الف لام میم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد یا سین، یہ سارے حروف مقطع، ایک لفظ پڑھو اس میں جتنے حروف ہیں اتنی نیکیاں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اگر کوئی شخص، ہمارا باس، ہمارا بڑا، ہمارا صاحب، کوئی ہمیں فائل دے دے کہ بھائی یہ فائل کل میری ٹیبل پہ پوری پریپریشن کے ساتھ تیار ہونی چاہیے، تو کیا کریں گے؟ وہ جو انڈر ٹیکنگ لینے والا ہے وہ فائل لے آئے گا اور گھر جناب علی 5-6 دفعہ اس فائل کو ایسے جو ہے کھولے گا، کھولتا جائے گا، کھولتا جائے گا، کھولتا جائے گا، 20 صفحے 40 صفحے کھول کے رکھ کے، یار میں ایک دفعہ پھر دیکھ لوں، پھر دوسری دفعہ دیکھ لوں، دیکھ دوں کہ صبح صاحب کی ٹیبل پہ، ہاں جی لے آئے، جی سر آپ کی ٹیبل پہ آ گئی، آپ کی میز پہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ گھر لے جاؤ اور اسے پڑھو اور لے آؤ۔ اچھا تو کیا لکھا ہے فائل میں؟ بھئی فلاں آرڈر تھا، فلاں جو ہے وہ اس میں کلاز تھا، فلاں اس کی جو ہے نا ریکوزیشن تھی، فلاں اس کی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اس میں اپلیکیشن تھی، کوئی یہ کیا تھا؟ سر آپ نے، اچھا میں نے تو دیکھا ہے، تو بھائی میں نے دیکھنے کے لیے تھوڑی دی تھی، صفحے پلٹنے کے لیے تھوڑی دی تھی، مجھے تو آپ نے کنسیکوینٹیولی بتانا تھا کہ اس کی ریزلٹنگ کیا ہے، اس کو ہم نے پریزنٹیشن کے لیے کیسے پیش کرنا ہے، اس کے اندر کیا ہے، یہ میرا کام تو نہیں ہے، تو میرا متاحت ہے، میں نے تو یہ رکھا ہی اس لیے۔ اور سر سوری غلطی ہو گئی، باس کہے گا غلطی کے بچے اس کا ریزگنیشن جو ہے نا، دوسرے کو بلائے گا کہ اس کا ریزگنیشن لیٹر جو ہے نا لے آؤ، میں سائن کرتا ہوں، چل جا بھاگ جا، پوری میٹنگ تیار ہے، دنیا بیٹھی ہوئی ہے، اس فائل کی پریزنٹیشن میں نے دینی ہے، اور جناب گئے ہیں اور فائل کی زیارت کر کے میری ٹیبل پہ رکھ دی ہے۔ ایسے ہی ہوگا نا جی ملک صاحب؟ آپ خود بتائیں، ماشاءاللہ ہم معاشرے میں رہتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی کسی لیول اور ڈائریکشن میں کام کر رہا ہے، تو ایسے ہی ہے نا، کوئی بھی شخص اس کی اس پریزنٹیشن کو جو اس کا ہائر اتھارٹی میں شمار ہوتا ہے، کیا اس کو مانے گا بیگم صاحب، مرشد بھائی؟ نہیں مانے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن میں نے صفحے پلٹنے کے لیے نہیں دیا، یہ صرف چومنے کے لیے نہیں دیا، یہ چومنے کے لیے نہیں دیا، یہ برکت کے لیے صرف کا لفظ استعمال کرنا ہو، صرف جب کہتے ہیں نا صرف، تو اس میں پھر کافی دروازے کھل جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ یعنی آپ یہاں اور ایک بات کر رہا ہوں، ایک جملہ ایڈ کر رہا ہوں کہ جیسے ہے نا ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وہاں کوئی دروازہ نہیں، صرف اللہ کا دروازہ ہے۔ تو اگر ہم یہاں کہیں کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو پھر کئی دروازے کھل جائیں گے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں دیا، یہ قرآن چومنے کے لیے نہیں دیا، سمجھنے کے لیے دیا ہے۔ کس کے لیے؟ سمجھنے کے لیے دیا ہے، چونکہ فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَعْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یہ جو میری کتاب ہے قرآن، اس میں تم زمین کا علم تلاش کرنا چاہو، تم اس میں خلاؤں کا علم تلاش کرنا چاہو، فضاؤں میں، اس کا عالم سماوات، عالم ارضیات، عالم معدنیات، عالم نباتات، عالم حیوانات، الی عالم انسانیات، سائنس، ٹیکنالوجی، مسائل، جو کچھ تلاش کرنا چاہو، جو کچھ تلاش کرنا چاہو، اگر تمہارے اندر سقط ہے پڑھنے کی، سمجھنے کی سقط ہے، تو تم ابھی پڑھو گے قرآن، پہلے تمہیں وہاں تک پہنچا دے گا۔
قرآن تمہیں وہاں تک پہلے پہنچا دے گا، صرف تمہارے پاس کیپیسٹی ہونی چاہیے، پڑھنے کی کیپیسٹی ہونی چاہیے۔ کیونکہ حدیث رسول بیان کر رہا ہوں، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح اٹھا باوضو، نماز ظاہر بات اس نے پڑھنی ہے، اور قرآن مجید کی ایک آیا کریمہ پڑھ کے مفہوم حاصل کر لیا کہ اس میں اللہ نے یہ لکھا ہے، جو الحمدللہ آپ کی دعا سے میں نے اللہ کی توفیق سے تھوڑا تھوڑا نمازوں میں شروع کیا ہوا ہے کہ یار میں بیان کرتا ہوں، ہم سنتے ہیں، کم از کم اللہ کی بارگاہ میں کسی حد تک تو ہم کہیں یا اللہ کوشش تو کی تھی، بھائی کوشش تو کریں، کوشش تو کریں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک آیت پڑھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا صرف مفہوم حاصل کیا، اور یہاں فرمایا کہ اگر وہ عمل نہیں بھی کر سکا 100 رکعت نفل نماز پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے۔ وی تپڑیاں نہیں جاندیاں تراوی دیاں، وہ 20 پڑھنے کے لیے جی حافظ صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، جی لمبی کر دیتے ہیں یہ وہ، بہرحال کئی باتیں ہیں، باتوں سے بات نکلتی ہے۔ میں آپ کو پتا ہے میرا مزاج کرٹیسائز کرنا نہیں ہوتا، ہم اور آپ مل کے بہتر جو ہے نا عمل تلاش کرنے کی کوشش کریں اور قرآن کو پڑھیں۔ اور یہ شبان رمضان ویسے ہر وقت قرآن اپنے ذہن میں ہونا چاہیے، ایک ترجمے والا قرآن رکھو یار۔ میں پہلے کئی دفعہ کہتا ہوں، ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان، میری عمر کے میرے بزرگ، میرے محترم، گھر میں رکھیں قرآن، کہ ہم نے بیٹے کی شادی کرنی ہے تو 10 لاکھ بھی خرچ کر دیں گے، 1000 کا قرآن ترجمے والا نہیں رکھیں گے یار، پیسے کوئی نہیں۔ کبھی ہم نے بڑی سے بڑی خوشی منانے کے لیے عذرداری اپنے دل میں بٹھائی؟ ایمانداری سے بتائی، کبھی عذر اپنے سامنے لے آئے؟ قرآن لینا ترجمے والے کا جی پیسے نہیں ہیں، حالات خراب ہے۔ حدیث رسول کی ایک کتاب رکھ لو یار، ہم مسلمان ہیں، حالات خراب ہیں، تو باقی چیزوں کے لیے حالات بالکل ہمارے ٹھیک ہیں۔ تو تھوڑی سی ہم اپنی روش، روٹین اور رننگ لائف کو تھوڑا دین کی طرف لے آئیں۔ اور یہ شعبان کا مہینہ اسی طرف ہے، رمضان کا مہینہ بھی، بولیے، رمضان کا مہینہ بھی اسی طرف ہے۔ اب تو سارا کچھ آ گیا، نیٹ پہ آ گیا، کسی کے پاس موبائل ہے تو اتنی ماشاءاللہ اسلامک اپلیکیشن ہے، 360 اسلام پتہ نہیں اور کی، وہ کریں، قرآن ترجمے کے ساتھ مل رہے ہیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترجمے کے ساتھ مل رہے ہیں۔ اگر نہیں تو گھر میں رکھیں، ہم پڑھیں، ہمارے بچے پڑھیں۔ یہ شبان المعظم کا یہ ہے، تلاوت قرآن تک ہی نہ رہے، تلاوت قرآن تک ہی، وہ میں نے مثال آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، تلاوت قرآن تک ہی نہ رہے۔ یہ جو حدیث آئی نا، وہ آپ سنتے ہیں، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جو بچہ حافظ قرآن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے خاندان کے ایسے 7 افراد جن کے لیے جہنم واجب ہوگی، واجب کہ یہ جہنمی ہے، ڈکلیئرڈ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حافظ کی شفاعت ان کے حق میں قبول کر کے انہیں جنت میں لے جائے گا۔ لیکن وہ جو حدیث ہے، اب چونکہ وقت وہ میرا موضوع نہیں ہے، اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ القرآن و عاملہ، جس نے قرآن حفظ کیا اور اس پر عمل کیا۔ یہ ذہن میں رکھیں، ہم بہت اچھی بات ہے، میرا بچہ بھی حفظ کر رہا ہے، آپ میں سے کئیوں کے کر رہے ہوں گے، ان کو پھر اس ماحول میں ڈالیں، یہ نہیں کہ حفظ کر کے بیچارہ ریڑھی لگا رہا ہو یا وہ رزق کا اور کوئی تلاش کر رہا ہو وسیلہ اور قرآن بھول جائے۔ اور میرے ان بیٹوں سے، بچوں سے، میرے بھائیوں سے درخواست ہے، الحمدللہ اللہ نے ہمیں دین کے صدقے دیا ہے، جس کے سینے میں قرآن ہے نا، اگر اس نے قرآن کی حفاظت کی تو قرآن نہ اسے دنیا میں بیکار کرے گا نہ آخرت میں بیکار کرے گا، دنیا میں بھی اس کے لیے کارآمد ہے اور آخرت میں بھی کارآمد ہے۔ خالی حافظ کے لیے وہ اللہ تعالیٰ نے تاج نہیں سجانے، یہ ذہن میں رکھنا کہ حفظ کر لیا اور پتہ ہی نہیں قرآن میں لکھا کیا ہے۔ حفظ کر کے اس کو سمجھیں، ترجمہ کم از کم پڑھ لیں، ترجمہ ہی پڑھ لیں۔ تو یہ شبان قرآن کی تلاوت اور فہم قرآن کا مہینہ ہے، میں اس کو اس طرح کہوں گا، تلاوت قرآن اور فہم قرآن۔ کیا ہے؟ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں۔ اور میں مغرب میں، یقین کریں، اب میرا تو اب دل ایسے کر رہا کہ میں جب تک اللہ نے زندگی دیا، مغرب میں 1-2 آیتیں ہی
ترجمے کے ساتھ میں انشاءاللہ کروں گا۔ مقصد کیا ہے کہ ہمیں شوق پیدا ہو کہ یار قرآن میں یہ بھی لکھا ہے، اللہ کے قرآن میں یہ بھی لکھا ہے، اور واضح ایسے کھول کھول کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور ہم اپنے اوپر لیبل کیوں نہ لگائیں جی یہ سنی ہے جی قرآن نہیں پڑھتے، کوئی بھی لیبل لگا سکتا اور لگاتے ہیں لوگ۔ تو قرآن تو قرآن ہے، قرآن کیا ہے؟ پڑھیں گے کہ نہیں؟ وہ پڑھنے والا نہیں، تلاوت والا نہیں، سمجھنے والا، سمجھنے والا۔ اور اپنے گھر میں رکھیں، روٹین بنائیں۔ اس دنیا نے وہ میں بار بار کہا کرتا ہوں مختلف محافل میں، اسی سیٹ کوئی نہیں ہونا، پیدا ہونے سے مرنے تک سیٹ کوئی نہیں ہونا۔ ہم نے سیٹ اسی وقت ہونا ہے جب قبر میں آخری سلیب رکھی جائے گی، کیونکہ بندہ کہے گا یار ابھی سیٹ نہیں، ابھی ٹائم نہیں، ابھی وقت نہیں ہے۔ نہیں، وقت نکالیں۔ ہم ہر ایک چیز کو مینج کرتے ہیں، ہر ایک چیز کو، بچے کی شادی، بچی کی شادی، وہ ہماری ذمہ داری میں ہے، فیملی میں آنا جانا، دوستوں کی خوشیاں غمیاں، ہر چیزیں۔ تو ہم دین کے لیے بھی اپنے آپ کو سیٹ کریں، وقت نکالیں، سیکھیں، پڑھیں۔ ہم اس میں انوالو ہوں۔ یہ صرف مصلی رسول پر یا اس ممبر پر بیٹھنے والوں کا کام نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نا اسے ہی اپنے دین کی توفیق دیتا ہے، ہر ایک کو دین بھی نہیں دیتا۔ کتنے پھر رہے ہیں، کتنے ہیں یہاں ہمارے گرد و نواح میں جنہیں جمعہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، اور آپ ماشاءاللہ کتنے اللہ تعالیٰ نے آپ پر کرم کیا، ہم پر کرم کیا کہ ہم یہاں پہنچے۔ ہمارا کیا اختیار ہے، ہمارے پلے کیا ہے؟ انسان ہے کیا؟ آیا تھا تو کسی نے نہ لایا تھا، جانا تو پھر بھی کسی نے نہ لانا ہے۔ یہ تو بندے کی اوقات ہے، آیا تھا تو بھی کسی نے نہ لایا تھا، خود نہیں نہ لایا نہ آیا، اور جانا ہے تو پھر بھی کسی نے ہی نہ لانا ہے۔ بس یہ ہماری اوقات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔